اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ یعنی اہل مکہ اس سے منکر ہوں تو ہم نے ان کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے انصار یا مہاجرین یہاں سے مراد ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیاں ہی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کی نصرت فرمائے گا اور آپ کے دین کو قوت دے گا اور تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے ویسا ہی کیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو۔ تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیہ کے ذریعے اپنے محبوب کی کیسی مدد کی؟ فرمایا تمام ادیان پر غالب فرما دے گا، تمہیں فتح اور نصرت اور کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں قبلہ کہ فرد واحد سے چلا ہوا مشن، کریم آقا جی علیہ السلام کا چلا ہوا مشن آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا۔ کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مشن نہ پہنچا ہو۔ میں کافی عرصہ پہلے ابا جی کا عرس ہوا تھا، تو اس عرس کے موقع پر ایک شخص آئے تھے، ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ اس بندے نے اپنی زندگی جو ہے نا جی اور اپنا سارا مال تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا۔ اس بندے نے 10,000 وہ لوگ جو جنگلوں میں رہ کر زندگیاں گزارتے ہیں، ایک قبائلی لوگ جنگلوں کے اندر قبیلے رہتے نہیں، اس بندے نے انہی کو جا کے تبلیغ کرنی، 6 مہینے ان کے پاس جا کے رہتا ہے اور ان کو مسلمان کر کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتا ہے۔ 10,000 وہ بندہ مسلمان کر چکا تھا۔ ہاں جی، امریکہ میں وہ میرے چچا جان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ تشریف لائے تھے، نکل جاتے ہیں 6 مہینے کے لیے، کسی جنگل میں چلے گئے، کبھی کسی افریقہ کے جنگل میں چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے۔ ہاں جی، یعنی اب میرے نبی کے مشن کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مجاہد پیدا فرمائے ہوئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ حضور کا پیغام کیسے کیسے کہاں کہاں جا کے پہنچا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، علماء دین نے اس آیہ مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو صفات کمالیہ سے نوازا ہے،
لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا نا جی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر بڑا مشہور ہے، ہاں جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت بڑی مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دم بڑا مشہور ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر چند چند فضائل اور چند چند جو ہے نا جی معجزات اور کمالات تھے، لیکن اگر آپ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ یعنی رونا آپ کا بڑا مشہور ہے، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر جو صفات کمالیہ تھی نا جی، وہ تمام کی تمام اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئے نہیں، غاروں میں اپنے لیے تو نہیں روئے نا جی، وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اولو العزم رسولوں میں سے، اور امام الانبیاء، افضل البشر، کائنات عالم کی ساری انسانیتوں سے، ساری انسانیت، نبی کیا ولی کیا کائنات کی ہر شے سے افضل اور اعلیٰ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ سرکار روئے کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ حضور کے معجزات، رات کو میرے بیٹے نے مجھ سے بڑا اچھا سوال کیا، مجھے بڑا مزہ آیا سوال۔ اس نے کہا بابا مجھے نا آپ بتائیں ہمارے نبی کے کیا کیا معجزے تھے؟ ہاں سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرا پتر مجھے یہ بتا کون سی شے معجزہ نہیں ہے؟ میں تجھے سادہ سادہ سی بات بتاؤں، میرے نبی کا ہر ایک عملی معجزہ تھا۔ حضور اگر چاند کو اشارہ کرتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتا، حضور سورج کو واپس بلاتے تو سورج واپس آ جاتا، حضور کھارے کنویں میں اگر لعاب ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا، حضور کم آٹے میں لعاب ڈالتے تو وہ کثیر ہو جاتا، ہانڈی میں لعاب ڈالتے تو 1400 صحابہ کرام ہاں جی وہ اس کو تناول فرما جاتے، پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا، ہڈیاں بھی بڑھ رہی ہیں، بوٹیاں بھی بڑھ رہی ہیں، گوشت بھی بڑھ رہا ہے، ہانڈی اینی جی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھیلی عطا فرمائی، وہ 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ کی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ہاتھ ڈال کے نا جی تم کھاتے رہنا کھجوریں، اس کو مکمل خالی نہ کرنا، اس کو مکمل خالی نہیں کرنی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے 54 من کھجوریں نکال کے کھائیں، میں نے تقسیم بھی کی، صدقہ بھی کیا، کھا بھی گیا، لیکن وہ کھجوریں وہیں کی وہی رہی۔ کہتے ہیں میری شامت اعمال، میں ایک غزوے میں تھا، جنگ میں تھا، تو وہاں پہ وہ مجھ سے تھیلی کھو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ کے اندر، گھمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، تو آپ جنگ لڑنے کی بجائے کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں، تو پوچھا خیر ہے جناب، آپ جنگ چھوڑ کے گھوڑے سے نیچے آ گئے اور یہ کیا تلاش کرنا ہے؟ حضرت جی جو بھی چیز ہے جان سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے وہ میری ٹوپی گر گئی ہے سر سے، اور انہوں نے کہا حضور جان دو، ایک ٹوپی جان حضور سب سے زیادہ قیمتی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا، وہ عام ٹوپی نہیں، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، وہ زلف مبارک تھی اس کے اندر، اس کی برکت سے اللہ مجھے کامیابیاں، فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ وہ بال کی اتنی کرامت تھی، خالد بن ولید جس جگہ پر گئے ہیں حضور کے زلف مبارک کا صدقہ اللہ نے ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب فرمائی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیالے میں ہاتھ ڈالیں تو حوض کوثر کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، کون سی ایسی بات ہے یار، کون سی آپ معجزات کو گننا شروع کر دیں حضرت جی، بندہ نہیں
وہ کر سکتا. حضور کے سامنے جانور آ کے روئے، حضور کے سامنے چڑیاں آ کے روئیں، حضور کے سامنے آ کے ہرنوں نے آ کے صدائیں بلند کی، باولے اونٹ حضور کے سامنے آ کے حضور کے غلام ہو گئے، درختوں نے آ کے حضور کا کلمہ پڑھا، پتھر آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں مکے کے ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتے تھے. قربان جائیں یار سونے نبی تیری شان پر، تیری عظمت. یار یہ جو اللہ کا کلام پڑھا ہے یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے، یہ بھی تو معجزہ ہے نا. بین ہی 14 صدیوں کے بعد بھی ہمارے پاس اسی طرح لفظ بر لفظ موجود ہے. یہ حضور کا معجزہ نہیں، یہ حضور کا معجزہ نہیں کہ آج بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اسی رفتار کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ پھیل رہا ہے دنیا کے اندر. دنیا انشاءاللہ مجبور ہو جائے گی میرے نبی کے قدموں میں آ کے گر کے حضور کا دامن رحمت پکڑنے پر مجبور ہو جائے گی. جناب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں حل. پوری دنیا کے یہ تو اب آپ کے ملک کے وزیر صاحب ہیں وہ کہندے جی اس ملک دی جڑا ہے نا جی اکانومی دا اللہ ہی حافظ ہے. ہاں جی وہ تو کہتا وزیر بنے ہے، تینوں باہروں لے آندا ہے اتنے لیا کے کہ ساری اکانومی ٹھیک کر، ساری معیشت ٹھیک کر. ہاں جی تو لکھاں روپے لے لے کھانا خرابہ، لکھاں روپے تو کھا گیا، لکھاں جو ہے نا جی ہزاراں لکھاں روپے تیری سکوٹی تے لگ گئے، تیری مراد تے لگ گئے. تینوں اس واسطے لے آندا سی تو معیشت نو ٹھیک کرے گا، بجائے اس دے کہ تو معیشت نو ٹھیک کرے تو کہنے جی اس ملک دا اللہ ہی حافظ ہے. تو پھر اگر اللہ ہی حافظ ہے تو پھر اللہ رسول کا قانون کیوں نہیں لے آتے؟ یہ میرے آگے دو جہان کا بادشاہ پڑا ہے، یہ قرآن پڑا ہے. خدا کی قسم آپ لے کے آئیں. یہ جو انہوں نے 75 سالوں کے اندر ملک کا بیڑا غرق کیا نا، قرآن کا صدقہ ایک سال کے اندر 75 سالوں کے سارے رونے دھونے ختم ہو جائیں گے، اینج برکتاں آ جائیں. سب سے پہلا اللہ سے جنگ کرنی بند کر دی جائے اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر اعلان کر دیا جائے آج کے بعد کوئی کام سودی نہیں ہوگا. سب سود کو بالکل زیرو کر دیا جائے، ختم، کوئی سود نہیں. ہم تو خود جناب اللہ سے جنگ لے کے بیٹھے ہیں، یعنی سود تو ڈائریکٹ اللہ سے جنگ ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے اس قانون کے صدقے کہ ہم صرف سود کو اس ملک سے ختم کر دیں تو قبلہ ہمارا آدھے ملک کے مسائل ختم ہو جائے. بندہ ایک باری قرضہ لے لوے صحیح بس سود بھرتے مر جاندہ بیچارہ، ان دی نسلاں ختم ہو جاندیاں نے لیکن وہ بیچارہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو مشن ہے نا جی، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے سارے نظاموں سے بہترین، افضل، اعلیٰ اور عظیم الشان. جب تک سعودی حکومت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتی رہی اس وقت تک اس کا وقار، اس کی عزت برقرار رہی. اور جیسے ہی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی ہے اب، ہاں جی، تو بیڑا غرق ہو گیا، ٹکے ٹوکری ہو گئے، پلے کھ نہیں رہا. ہاں جی اب وہ ہیبت وہ سارا ختم ہو گیا. کبھی ہیلوئین کر رہے ہیں، کبھی جناب وہ عجیب قسم کی جو ہے نا جی وہاں پہ کنسرٹ ہو رہے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر کا وہاں پہ جناب انہوں نے اجتماع کروا رہے ہیں، سینمے کھل گئے، تفریح گاہاں کھل گئیاں، ایڈوانس سٹی بن رہی ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے جناب. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. او ظالموں، تم نے 14 صدیاں راج کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے سر پر، اور اب کون سی ایسی نوست آ گئی ہے کہ تمہیں کون سی ایسی وہ چمک ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ رسول کے نظام نے نہیں دی اور تم دنیا کی طرف منہ کر گئے. تو ایک ہی جناب اب سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اب کہتے ہیں نہیں عالمی سطح پر ساری دنیا جو ہے نا جی وہ ریسیشن میں جا رہی ہے، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، ملک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں جناب ہمارے پاس یہ ایسا نسخہ ہے قبلہ، یہ قرآن و حدیث کا، اللہ کے رسول کا دامن اتنا زبردست نسخہ ہے، کہیں پر آپ کو کائنات میں ذلت کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے گا. کامیابیاں ہی کامیابیاں، ہمیشہ ہر جگہ پر برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت.
حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کے اندر جب مصر کے اندر قید سالی آئی نا، تو ساری اس وقت کی بادشاہت بھی، اس وقت کی حکومت بھی یہ پہچان گئی تھی اب اگر بچت ہو سکتی ہے تو نبی کے دامن رحمت کے ساتھ جڑنے سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری بچت کا وہ کوئی سامان نہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نظام آیا، دیکھ لو 7 سال تک نہ صرف مصر کی معیشت، وہاں کا سارا معاملہ بالکل صحیح رہا، بلکہ آس پاس کے علاقے والوں کو بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن رحمت سے فیض ملتا رہا، وہاں پر بھی ان کو گندم ملتی رہی اور وہاں پہ بھی وہ خوشحال ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنی معدنیات، اتنا کرم ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن ہم استعمال کیوں نہیں کر پا رہے؟ حضور ہم نے اللہ کے رسول کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے اللہ رسول کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ جس دن سے ہم نے اللہ رسول کا دامن تھامنا شروع کر دیا، اسی وقت سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز رحمتیں شروع ہو جائیں گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مزید سماعت فرما لے، یہیں پہ بات ختم کرتے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امام مالک بن انس اصبحی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تمام مکارم اخلاق جتنے بھی ہیں، اچھا بولنا، رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی کرنا، ہیں جی، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ہر ایک لحاظ سے جس بھی طرف آپ دیکھیں گے، گفتگو کے لحاظ سے، درس و تبلیغ کے لحاظ سے، آپ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹاپ آف دی لسٹ دیکھیں گے۔ پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر نہ کوئی خوش اخلاق رہا ہے، نہ کوئی صلہ رحمی کرنے والا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے صدقے جائیں، آپ کا بولنا سبحان اللہ، آپ کا گفتگو فرمانا ماشاءاللہ، میرے کملی والے کا ہر ادا سبحان اللہ ہے جی، ہر ادا سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا ایک ایک جو ہے وہ عمل محفوظ ہے۔ آج اگر اس ہستی کے عمل کے اندر حکمت نہ ہوتی، اس ہستی کے عمل کے اندر، کردار کے اندر، گفتار کے اندر، رفتار کے اندر، کھانے پینے کے اندر، معاملات کے اندر کوئی حکمت نہ ہوتی، تو جس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا سارا اسوہ ختم ہو گیا ہے، آج نہیں پتہ چلتا، چیدہ ہمیں ان کے زندگی کے معاملات پتہ چلتے ہیں۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں آپ کا اسوہ مبارک ملتا ہے، آپ کے حیات طیبہ کے معاملات ہمیں ملتے ہیں، ہمیں کسی اور کا نہیں ملتا۔ اللہ نے اس نبی کا ہی محفوظ کیوں رکھا؟ اس نبی کا بولنا ہمیں پتہ ہے، اس نبی کا مسکرانا ہمیں پتہ ہے، اس کی صلہ رحمی ہمیں پتہ ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حضور کا ایک ایک عمل۔ حضور سوتے کیسے تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، حضور پہنتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور کی نگاہیں مبارک کیسی تھیں، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، حضور کا یہ لباس مبارک کیسا تھا، آپ کے نالین شریف کیسے تھے، آپ کی پگڑی شریف کیسی تھی، ہر ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی ہے، صدیوں تک محفوظ ہے۔ وہ اس لیے محفوظ ہے کہ نجات کے لیے ہر ایک کو موقع لازمی ملنا چاہیے کہ جب بھی تم اس طرف آؤ گے کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔